بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح العقائد اردو سبق نمبر ہے 19. کل مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ امام کا نصب کرنا، متعین کرنا، اس کا تقرر کرنا بندوں پر واجب ضروری ہے. آج مصنف رحمہ اللہ اس کی کچھ مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ کیوں ضروری ہیں. یہاں پر آپ دیکھ لیں عبارت میں کہہ رہے کہ والمسلمون لابد لهم، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے امام کا، من امام یقوم بتنفیذ احکامہم، ان کے احکام نافذ کرے، و اقامت حدودہم، ان کی جو حدود ہے وہ قائم کرے، و سد ثغورہم، اور جو کیا ہے باؤنڈریز حدود اس کو کیا رکھے، بند رکھے، اس کی حفاظت کرے، و تجہیز جیوشہم، لشکروں کا تیار کرنا، و اخذ صدقاتہم، صدقات وغیرہ کا لینا، و قہر المتغلبہ، جو غالب ہونا چاہ رہے ہو حکومت سے، بغاوت کرنا چاہتے ہو، اصول اور قوانین سے بھاگنا چاہتے، ان کو کیا کرے، مغلوب رکھے، مقہور رکھے. والمتلصص، اسی طرح سے چور اور چوروں کی قسمیں، وقطاع الطریق، ڈاکو، راہزن، ان کو کیا کرے، کنٹرول میں لائے، سزائے دے، حدود جاری کرے. واقامت الجمع، جمعوں کی نمازوں کا قائم کرنا، والاعیاد، اور عیدوں کی نمازوں کا قائم کرنا. وقطع المنازعات، بہت سارے نزاعات، تنازعات، منازعات، آپس میں جو مخاصمین کیا کرتے ہیں، خصومت کرتے ہیں، تمام خصومات کو ختم کرے، قطع کرے. الواقع بین العباد، جو بندوں کی بیچ مختلف چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کی وجہ سے لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، منازعات کرتے ہیں، اس کو ختم کر دے. وقبول شہادات، اور گواہی قبول کرے، القائم علی الحقوق، جو حقوق پر قائم ہو، و تزویج الصغار، یتیم لڑکے اور لڑکیاں وغیرہ آ سکتی ہیں، چھوٹے بچے بلا سرپرست، اور بھی کچھ ان کے نکاح وغیرہ کا کیا کرے، پروگرام کرے. والصغائر، وہ الذین لا اولیاء لهم، جن کے ولی سرپرست نہ ہو. وقسمت الغنائم، اسی طرح سے غنیمتوں کا تقسیم کرنا. ونحو ذلك من الامور التي، اس طرح اور بھی امور لا يتولاها احاد الامہ، جو امت کے الگ الگ افراد نہیں کر سکتے. احاد الامہ مانا الگ الگ طور پر. اگر آپ لگ جائے، میں آج کے بعد کیا کروں گا، یہ کام سنبھالوں گا، دوسرا لگ جائے گا، تو اس سے امت میں افراتفری پیدا ہو جائے گی، خلافشار پیدا ہو جائے گا. یہاں پر مصنف سے ایک سوال آپ کے سامنے ذکر کر رہے کہ چلو اگر ایسا نہیں ہے امام نے، تو چلو کسی ذی شوکت کو ہر علاقے میں مقرر کرے، یعنی گاؤں میں، علاقے میں، ڈسٹرکٹ میں، ڈویژن میں، صوبائی طور پر. اور کہاں سے ضروری ہے کہ اس کو ریاست یا حاصل ہو، یعنی سوال اٹھاتے. تو جواب میں کہہ رہے کہ دیکھیں حضرت صاحب، اگر آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو مقرر کر لیں گے، ذی شوکت کو، ٹھیک ہے، وہاں تک تو اس کی قدرت جائے گی نا، لیکن اس سے بھی ان کی بیچ نزاع پیدا ہو سکتا ہے. اس سے دین کا امر مختل ہو سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے، جس سے آج کے زمانے میں ہوتے، جیسے مصنف سے فرماتے ہیں. تو کہہ رہے پنقل، اگر آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ لما لا يجوز الاکتفاء بذی شوکت فی کل ناحیہ، ہر جگہ کسی ذی شوکت کو مقرر کیا جائے. ذی شوکت مانا دبدبے والا، جو لوگوں کا کیا ہو، سردار ہو، ان کا سید وغیرہ ہو. ومن این یجب نصب من له الریاست العامہ، اور کہاں سے واجب ہے کہ ایسے شخص کو مقرر کیا جائے جس کو عام ریاست، عام حکومت حاصل ہو. قلنا، ہم جواب میں کہیں گے کہ لأنه یؤدی، اگر آپ یہ کریں گے نا کہ الگ الگ طور پر افراد کا تقرر کریں گے، یؤدی الی منازعات و مخاصمات، ان سے تو اور جھگڑے، نزاعات پیدا ہوں گی، مخالفتیں کڑی ہو جائے گی. مفضیۃ الی اختلال امر الدین والدنیا، اس سے دین و دنیا کے معاملات بگڑ جائیں گے، امر خراب ہو جائے گا. کمانو شاید فی زمان، جسے ہمارے زمانے میں ہے، یہ مصنف صرف اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. فإن قیل، اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے، آپ سے کوئی یہ پوچھ سکتے دوسرا سوال
کہ چلو آپ نے کہا کہ ایسا شخص مقرر ہونا چاہیے جو ذی شوکت ہو، اس کو ریاست عام حاصل ہو، لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ امام ہو، چاہے امام ہو یا غیر امام ہو، امام ہو یا غیر امام سے جو انتظام انصرام میں بن جاتا ہے، معاملات سدھرتے ہیں۔ ڈیٹا سائنس کے طور پر تمام معاملات نظم و نسق کیے جا سکتے ہیں، جیسے اتراک ترک کے دور میں ہوا تھا۔ اتراک اس کو کہتے ہیں ترک قوم۔ وہ آپ سے یہ سوال اٹھاتے کہ دیکھے ان کے زمانے میں بھی تو ہوا تھا کہ ریاست عامہ اس کو حاصل تھی، اس طرح سے باقی کچھ زمانوں میں ہوا تھا، پہلے زمانوں میں سے ہوا تھا۔ تو ہم جواب دیں گے کہ ٹھیک ہے حضرت صاحب، ذی شوکت جس کو ریاست عامہ حاصل ہو، امام ہو یا امام نہ ہو، اس سے تو کچھ معاملات بن جاتے ہیں، امور سدھر جاتے ہیں، لیکن دین والا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اصل مقصود تو دین کے کام ہے نا، حدود، قوانین، سزاؤں کا جب نفاذ نہ ہونا تو کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے اٹھایا تھا کہ بینقل اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ فلیکتفی بذی شوکت لہ ریاست العامہ، بذی شوکت ہونا چاہے عام ریاست الامام ان کا غیر امام امام ہو یا نہ ہو، فین انتظام الامر یصل بذالک، اس سے بھی تو نظام بن جاتا ہے، نظام عالم کما فی عہد الاتراک جسے ترکوں کے دور میں ہوا تھا۔ قلنا ہم کہیں گے نعم جی ہاں، یصل بعض النظام فی امر دنیا، دنیا کے کچھ امور تو بن جاتے ہیں، ولکن یختل امر دین، دین کے امور بگڑ جاتے ہیں، وہ الامر المقصود الاہم، اصل مقصد اہم جو چیز ہے وہ کیا ہے، دین کے کام ہے، والعمدۃ العظمیٰ، یہی تو عمدہ چیز ہے جس کے لیے ہم سارے کوشاں ہیں۔ پینقل اگر آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ دیکھے آپ نے جو مدت خلافت کی بات کی نا کہ 30 سال تک خلافت ہے، تو اس کا تو یہ معنی بن جاتا ہے کہ پھر خلفائے راشدین کے بعد والا جو زمانہ ہوگا امام سے خالی ہوگا۔ جب امام سے خالی ہوگا اس کا مطلب تو یہ کہ پوری امت کیا ہوگی، گنہگار ہوگی، گمراہ ہوگی، غلط ہوگی، اور ان کی جو موت ہوگی وہ موت جاہلیت ہوگی۔ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ حضرات صحیح سوال اگر آپ اٹھا رہے کہ خلفائے راشدین کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، امام نہیں ہوگا، سارے لوگ گمراہ گنہگار ہوں گے، یہ جواب تو پہلے سے ہم دے چکے ہیں نا کہ مراد خلافت راشدہ یا جو ہم نے کہا تھا 30 سال کی خلافت، خلافت کاملہ مراد تھی۔ اگر مان بھی لے کے چلو وہی خلافت تھی تو ممکن ہے چلو خلافت کا دور تو گزر گیا، لیکن امامت کا دور تو نہیں گزرا ہے نا۔ امام عام ہوتا ہے، امامت عام ہوتی ہے، خلافت خاص ہوتی ہے۔ پھر آگے مصنف سے فرماتے کہ جو امامت اور خلافت کی اصطلاح ہے، ٹرمینولوجی ہے، یہ تو ہم نے خاص اکابر سے، سلف سے نہیں سنی اور نہ حاصل کی، شیعہ حضرات کی طرف سے امامت والی اصطلاح وجود میں آئی کہ ان میں کچھ لوگ یہ خیال کرتے کہ خلیفہ عام ہوتا ہے اور امامت اس سے نہیں ہوتی، اسی لیے تو وہ حضرت کیا کرتا ہے، ائمہ ثلاثہ کو تو ائمہ مانتے ہیں، نہ خلیفہ مانتے جیسے ابوبکر، عمر، عثمان، امام نہیں مانتے۔ تو یہ اعتراض بھی کر رہے، ساتھ جواب بھی دے رہے۔ دیکھیں آگے کہہ رہے فإن قیل، اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے فعلی ما ذکر من ان مدت الخلافت 30 سنہ، کہ جو کچھ ذکر کیا گیا اوپر نا متن میں بات بتائی گئی کہ خلافت تو 30 سال تک ہے، یکون زمان بعد الخلفاء الراشدین خالی عن الامام، پھر تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ خلفاء راشدین کے بعد زمانہ امام سے خالی رہے گا، تو جب امام سے خالی رہے گا امام نہیں ہوگا نا، حدیث شریف سے ثابت ہے فیصل امت کلہم، پھر تو پوری امت گنہگار ہوگی، نافرمان عاصی ہوگی، ویکون میتتہم میتۃ جاہلیہ، ان کی موت کیا ہوگی، جاہلیت کی موت ہوگی۔ قلنا، تو ہم جواب دیتے ہیں اہل سنت والجماعت حضرت کی، دیکھے قد سبق، پہلے بھی گزر چکا کہ ان المراد الخلافہ الکاملۃ، کامل خلافت کی بات ہم کرتے جو 30 سال کی بات ہے، ولو سلم، اگر مان بھی لے کے چلو خلافت اسی وقت تک تھی، تو فلعل دور الخلافت تنقضی، خلافت کی دور تو چلو گزر گئی یا گزر چکی ہیں،
دون دور الامامہ، امامت کی جو کیا ہے مدت ہے وہ تو نہیں گزری، بنان اس پر مبنی کرتی ہوئے چلاتی ہوئی موقوف کرتی ہے کہ علی ان الامامت اعم، امامت عام ہے، لیکن هذا الاصطلاح، لیکن اگر مثلا سے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو امامت و خلافت کی بات ہے نا، مما لم نجدہ من القوم، یہ ہم نے جمہور حضرات سے، سلف سے، متقدمین سے اصطلاح نہیں پائی، بل من الشیعتی، شیعہ حضرات کی طرف سے ہیں، میزعم، وہی خیال کرتے کہ ان الخلیفۃ اعم، وہ خلیفہ کو عام سمجھتے ہیں، ولہذا یقولون، اس لیے تو وہ کہتے کہ بخلافت الائمۃ الثلاثہ، کہ تین جو ہے کیا ہے خلیفہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، امام نہیں، دون امامت، ان کی امامت کے قائل نہیں۔ پھر آگے ہم آپ سے یہ کہتے کہ اما بعد الخلفاء العباسیہ، کہ خلفاء کی بات تو آپ کرتے ہیں، خلفاء چلو عباسی دور میں بھی خلفاء موجود تھے، لیکن اس کے بعد فالامر مشکل، کسی کو خلیفہ کہنا مشکل بنتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب بنے گا نا کہ اکثر ایسے تھے، خاص خاص لوگ خلیفہ تھے۔ پھر آگے کہہ رہے کہ ثم ينبغي، پھر آگے مناسب یکون الامام ظاہرا، آگے امام کی ڈیوٹی ذکر کر رہے حضرات کہ امام کیسے ہونا چاہیے۔ امام کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ ظاہر ہو۔ ظاہر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امام اس لیے بنایا جاتا ہے نا کہ وہ امور کو سدھار دے، معاملات کی اصلاح کرے، ارشاد و رہنمائی کرے، قوانین کا نفاذ کرے، اگر وہ کیا ہو چھپا ہوا ہو، کسی جگہ مخفی طور پر رہ رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ڈر رہا ہے، جو خود ڈر رہا ہوگا دوسروں کو کیا سمجھا سکے گا، دوسروں سے کیا تنفیذ قوانین کر سکے گا۔ اس لیے کہہ رہے کہ وَيَنبَغِي، ضروری ہے، یکون الامام ظاہرا لیرجع الیہ، تاکہ اس کو تو مراجعت کی جا سکے، اس کی طرف لوگ جا سکے، اس کے پاس شکایات لے کر آئے، اپنے مسئلے لے کر آئے، مسائل کا حل کیا کر دے، ان کو دے۔ وَيَقُومُ بِالْمَصَالِحِ، لوگوں کی جو مسائل ہیں، امور ہیں، مسائل ہیں، ان کو سولو کرے، حل کرے۔ لِيَحْصُلَ مَا هُوَ الْغَرْضُ مِنْ نَصْبِ الْإِمَامِ، تاکہ جو امام کے مقرر کرنے سے مقصد غرض غایت وہ حاصل ہو۔ لوگ اسی لیے امام وغیرہ بناتے نا، بادشاہ وغیرہ، خلیفہ، فرمان روا، لا مختفیا من اعین الناس، ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کی آنکھوں سے اتنا چھپا بیٹھا ہوا ہو، اتنا رفوش ہو جائے کہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ کون چلا رہے نظام۔ خوف من الاعداء، دشمنوں کے ڈر سے، وقت تو موت کے لیے مقرر ہے، اتنے ڈر کی بھی ضرورت نہیں۔ وما للظلمۃ من الاستلاء، یا ظالموں کے غلبی کی وجہ سے۔ ایک تو یہ بات ہوگی کہ مختفی نہیں ہوگا، نمبر دو ولا منتظرا، یا منتظر میں منتظرا خروج ہو، اس کی خروج کا انتظار بھی نہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ جب کیا ہو زمانہ درست ہو جائے، اصلاح آ جائے، حالات سدھر جائے، شر و فساد ختم ہو جائے، نظام پرسکون ہو جائے، تب جب نکل جائے گا تو پیدا کیا۔ امام کو تو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے نا کہ فساد کے وقت کیا کرے، لوگوں کے لیے آگے بڑھ جائے، رہنمائی کرے، رہبری کرے، لوگوں کو ادھر ادھر بکھرنے سے بچائے، ادھر ادھر جانے سے بچائے، ان کو ایک جگہ جمع کرے، ان میں کلمہ ایک کر دے، ان کا چہرہ رخ ایک طرف کر دے۔ تیسرے کہ والا منتظر خروج، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی خروج کا انتظار ہو عند صلاح الزمانے، جب زمانہ درست ہو جائے، ان کتاب مواد شر کی جو مواد یا نصر کٹ جائے، والفساد، فساد ختم ہو، وانخلال نظام اہل الظلم والعناد، کہ ظلم والے عناد والے لوگوں کا جب نظام ختم ہو جائے، خلل آ جائے، اس وقت جب نکل جائے تو پیدا کیا۔ ایسے پرسکون دور میں تو حالات نہیں تیار ہے کہ وہ امام بن جائے۔ لا کما زعمت الشیعہ، تو شیعہ حضرت کی طرح نہیں کہ وہ جو منتظر امام مہدی کی قائل ہے کہ ایک امام ہوگا، امام منتظر کے نام سے اس کو کہتے ہیں، کہ وہ ایک دن کیا کرے گا، خروج کرے گا، نکل آئے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ خصوصاً الامامیہ منہم، خصوصاً شیعہ حضرات میں سے امامیہ فرقہ جو ہے اس کے قائل کرنا امام الحق، وہ کہتے کہ امام حق بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پر اسلام کے بعد کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ،
کہ پہلے علی رضی اللہ عنہ تھے، پھر اس کے بعد ثم ابن الحسن، پھر حسن صاحب تھے، ثم اخوہ الحسین، پھر وہ کہتے حسین تھے، ثم ابنہ علی زین العابدین، تیسرے نمبر پر علی زین العابدین تھے، ثم ابنہ محمد الباقر، نمبر شو تھے اس کے صاحبزادے محمد باقر صاحب تھے، ثم ابنہ، پھر اس کے صاحبزادے جعفر الصادق، ثم ابنہ، پھر اس کے صاحبزادے موسیٰ الکاظم، موسیٰ کاظم، ثم ابن علی الرضا، علی رضا، ثم ابن محمد تقی، پھر اس کے بیٹے محمد تقی، ثم ابن علی نقی، پھر اس کے بعد علی نقی، ثم ابن الحسن العسکری، پھر اس کے بعد حسن عسکری، ثم ابن محمد القاسم۔ 12ویں نمبر پر امام جو ہے وہ کون ہے؟ محمد قاسم منتظر مہدی ہیں۔ تو کتنے کے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وہ اسی کو کہتے منتظر مہدی۔ وقد اختفا، وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ مختفی کیسے ہیں، پھر کہاں رپوش ہو چکے ہیں؟ تو کہہ رہے کہ وقد اختفا خوف من ادائی، دشمنوں کے خطرے سے، خوف سے وہ رپوش ہو چکی تھی۔ ویسے ظہرو، ایک دن انشاءاللہ ظاہر ہو جائیں گے، فیملا الدنیا قسطا وعدلا، دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، کما ملئت جورا و ظلم، جسے ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ پھر آگے وہ اگر آپ ان پر ہی سوال کریں کہ حضرت صاحب پھر وہ تو ہمارے طرح انسان تھے، وہ کھا کیا رہے ہیں، پی کیا رہے ہیں، اور اس کی عمر پھر اتنی کہاں سے ہو گئی؟ زیادہ سے زیادہ عمر تو کیا ہوتی ہے؟ 120 سال، 150، چلو 200، وہ اتنی طویل مدت کہاں پر بسر کر رہے ہیں؟ تو آپ کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ دیکھیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن چکے ہیں، خضر علیہ السلام کی طرح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چلو اگر وہی جواب بھی دے دینا، آپ کو خاموش کرے کہ عیسیٰ اور خضر کی طرح بن چکے، تو ہم ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرات یہ تو ٹھیک ہے، چلو اس سے بن چکے ہیں، لیکن امام کے مختفی ہونے سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ امام نہ ہو یا مختفی ہو، دونوں باتیں برابر ہے۔ امام نہ ہو تو نظام مختل ہو جائے گا، مختفی ہو رپوش ہو تب بھی مختل ہو جائے گا۔ جب ایک ظلم کے وقت وہ کیا ہو مخفی ہو، تو دوسرے وقت میں پھر وہ کیوں ظاہر ہو کہ اصلاح کرے، پھر تو اس وقت بھی کیا ہوگا؟ مخفی ہو جائے گا، اس وقت بھی کیا ہو جائے گا؟ رپوش ہو جائیں گے۔ تو کہہ رہے والا امتناع شیعہ حضرات کی طرف سے ایک مخفی طور پر جواب ہے کہ کوئی منع نہیں ہے، یعنی ممکن ہے طول عمری، اس کی عمر طویل ہو چکی ہو، امتداد ایام حیات، اس کی زندگی کے ایام طویل ہو، کہ عیسیٰ والخضر وغیرہ ہم جیسے عیسیٰ علیہ السلام، خضر وغیرہ۔ وانت خبر، لیکن اے پڑھنے والے، اے ناظرین حضرات، سامعین، آپ سے خوب باخبر ہے کہ بأن اختفاء امام، امام کا رپوش ہو جانا، وعدمہ، اس کا نہ ہونا، سواء، ان دونوں برابر ہے، کس میں؟ فی عدم حصول الاغراض المطلوبۃ من وجود الامام، امام کی موجودگی سے جو اغراض متعلقہ ہوتی ہیں، جو مصالح، جو مقاصد، وہ تو حاصل نہیں ہوں گے نا۔ وَأَنَّ خَوْفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ، اور پھر دشمنوں سے اتنا ڈرنا، اتنا خوف، لا یوجب الاختفاء، یہ تھوڑی واجب کرتے کہ وہ مخفی رہے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر کسی کے دشمن احتیاط کرے، اسلحہ رکھے، فوج رکھے، لشکر رکھے، محافظین رکھ لے، یہ تو نہیں ہے کہ بالکل ہی کیا ہو جائے؟ مخفی ہو جائے، اور بالکل ہی کیا ہو جائے؟ رپوش ہو جائے۔ بخیش لا یوجد منہ الا الاسم، صرف تو نام کا پتہ ہے آج تک کہ منتظر مہدی، لیکن کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ ہے کون، کہاں پر ہے، کیسے ہیں، اس کی صورت وغیرہ کیا ہے۔ بل غایت الامر، اگر آخری بات ہم کہہ دے وہ یہ ہے کہ ایوجب اختفاء دعوی الامامہ، زیادہ سے زیادہ وہ دعوی امامت کو مخفی رکھ سکتا ہے، یعنی اگر امام اس کو خطرہ لاحق ہو، اندیشہ ہو، تو دعویٰ مت کرے نا، مت پھیرا کرے، دعوی کرے، کیا کرے؟ صرف دعوی کو چھپایا رکھے، کوئی بھی اسے نہیں پہچان پائے گا۔ کما فی حق ابائی الذین، جیسے اس کے ابا و اجداد حضرات تھے، کانوا ظاہرین علی الناس، کے لوگوں پر کیا تھے؟ غالب تھے، ولا یدعون الامام، امامت وغیرہ کی دعوی نہیں کر رہے تھے، ولا یدعون، وایضا، اور ساتھ بھی سن لے، فعند فساد الزمان، جب زمانے میں فساد و اختلاف الاراء، رائے کے اختلاف کو، کوئی ادھر سے ہانک کرے امت کو، کوئی ادھر سے ہانک کرے، واصطلاح ظلم، ظالموں کا کنٹرول ہو، قبضہ ہو، اس وقت لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی امام کی، احتیاج الناس الی الامام اشد، اس وقت زیادہ ضرورت ہوتی، وانقیادهم له اسهل،
ایسے دور میں لوگوں کا امام کے لیے منقاد ہو جانا، تبع ہو جانا آسان ہوتا ہے. لوگ تو آپ کو کیا کریں گے، چاہیں گے اس وقت میں کہ ہمیں کیا کرو، ظالموں سے نکال دو، ان کے چنگل سے چھڑا لو، اور اس اختلاف وغیرہ کیا ہے خلفشاری سے ہمیں بچا دو. جب ایک بار اختلاف ختم ہو جائے، ظالموں کا استحصال ہو جائے، اس وقت ظاہر ہو جانا کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور جو مقصد غرض یا غایت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی.